اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا مضمون سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملیت پر ہے۔ عزیز جوانوں، یہ انبیاء کرام اور بانیان مذاہب کی موجودہ سیرتوں کا وہ باب ہے جو تمام تر خالی اور سادہ ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہی باب سب سے بڑا اور ضخیم ہے۔ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روشن ترین پہلو یہ ہے کہ آپ نے بطور پیغمبر اپنے پیروکاروں کو جو نصیحت فرمائی، اس پر پہلے خود عمل کر کے دکھا دیا۔ عام پیروکاروں کو دن میں 5 وقتوں کی نمازوں کا حکم تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 وقت نماز پڑھی۔ عام مسلمانوں پر روز و شب میں 17 رکعتیں فرض ہیں، مگر آپ ہر روز کم و بیش 50-60 رکعتیں ادا فرماتے تھے۔ پنجگانہ نمازیں فرض ہونے کے بعد نماز تہجد مسلمانوں کو معاف ہو گئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تمام عمر ہر شب ادا فرماتے رہے۔ مکہ میں کئی دفعہ دشمنوں نے دوران نماز آپ پر حملہ کیا۔ دشمنوں کے خلاف معرکوں، حتیٰ کہ مرض الموت میں بھی آپ نے نماز نہ ترک ہوئی۔ ساری زندگی میں صرف 2 مرتبہ نماز قضا ہوئی۔ آپ نے روزے کا حکم دیا۔ مسلمانوں پر سال میں 30 روزے فرض ہیں، مگر آپ کا کوئی ہفتہ اور کوئی مہینہ روزوں سے خالی نہ جاتا تھا۔ آپ 2-2 3-3 دن بغیر کھائے پیے متصل روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے زکوٰۃ اور خیرات کا حکم دیا تو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ جو کچھ آیا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ فتح خیبر کے بعد سال بھر کا غلہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دے دیا جاتا تھا، مگر سال ختم ہونے سے پہلے وہ ختم ہو جاتا، اس لیے کہ اس کا بڑا حصہ اہل حاجت کی نذر کر دیا جاتا تھا۔ ایک دفعہ بحرین سے خراج کا مال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں ڈال دو۔ صبح نماز کے بعد ڈھیر کے پاس بیٹھ گئے اور تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ جب سب ختم ہو گیا تو دامن جھاڑ کر یوں کھڑے ہو گئے کہ گویا غبار تھا جو دامن پر پڑ گیا تھا۔ ایک دفعہ نماز عصر ادا کرنے کے بعد خلاف معمول فوراً تشریف لے گئے اور پھر باہر آئے۔ پوچھنے پر فرمایا، مجھے نماز میں یاد آیا کہ سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا گھر میں پڑا ہے۔ خیال ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ رات ہو جائے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پڑا رہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہد و قناعت کی تعلیم دی تو پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ فتوحات سے جزیہ، زکوٰۃ، عشر اور صدقات کے خزانے لدے چلے آتے تھے، مگر آپ کے گھر میں وہی فقر و فاقہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے، مگر آپ کو 2 وقت بھی سیر ہو کر کھانا نصیب نہ ہوا۔ آپ کی رہائش ایک کمرہ تھی جس کی دیوار کچی اور چھت کھجور کے پتوں اور اونٹ کے بالوں سے بنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا کبھی طے کر کے نہیں رکھا جاتا تھا، یعنی جو بدن مبارک پر کپڑا ہوتا تھا اس کے سوا کوئی اور کپڑا ہی نہیں تھا جو طے کیا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی تعلیم دی۔ آپ نے خود مساوات، اخوت انسانی اور جنس انسانی کی برابری کی یہ عملی مثال پیش کی کہ غلام کو اپنا فرزند متبنہ بنایا۔ اپنی پھوپھی زاد بہن کو ایک غلام سے بیاہا اور متعلقہ عورتوں سے شادی کی۔ عزیزو، آؤ دشمنوں کے پیار کرنے کی عملی مثال پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دکھاؤں۔ آپ کو جھٹلانے، گالیاں دینے، راستے میں کانٹے بچھانے اور غریب و بے کس مسلمانوں کو ستانے والے سرداران قریش فتح مکہ کے دن صحن حرم میں سر جھکائے سامنے بیٹھے تھے۔ پیچھے سے 10,000 آشام تلواریں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے کے منتظر تھیں، لیکن وہ سب معاف کر دیے گئے۔ میرے دوستو، کیا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا انسانی تاریخ میں ایسی عملی ہدایتوں اور کامل مثالوں کا کوئی اور عملی نمونہ ہمیں کہیں نظر آتا ہے؟ شکریہ۔